ہمارے آج کے مہمان محترم ڈاکٹر ندیم نصرت صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ماضی حال کے جو کارکن ہیں، ہمدرد ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کے لیے بڑا جانا مانا نام، اور بہتوں کے لیے ایک معتبر نام بھی۔ ڈاکٹر ندیم نصرت صاحب جو ہیں وہ برسہ برس الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ہر کہتے ہیں ہمہ وقت رہے ہیں۔ کراچی ہو، جدہ ہو، لندن ہو، ہر جگہ یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پھر لیکن ایک وقت ایسا آیا، کہتے ہیں کہ نو پارٹی لاسٹ فار ایور، تو اسی طرح سے ندیم نصرت صاحب نے جو ہے الطاف حسین صاحب سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ ایم کیو ایم کو تو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ایم کیو ایم ان سے نہ نکل سکی، تو وقتاً فوقتاً ایم کیو ایم کے والے سے گفتگو بھی کرتے ہیں، لکھت پڑھت بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس وقت ان کی تازہ ترین تصنیف تاریخ کا قرض جو ہے وہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کتاب جو ہے 1992 میں متحدہ پہ جو آپریشن ہوا تھا، ان کہتے ہیں اس 3 برس کی جو ہے یہ یادداشت ہے، اور خود مصنف اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ کتاب جو ہے یہ اس میں کوئی تجزیہ نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں ہے، یہ واقعاتی کتاب ہے۔ تو اس واقعاتی کتاب پہ میں نے کہا کہ آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ تاریخ کا قرض ہے، اور ان 3 برس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم اس کے تمام نکات کو تو اس گفتگو میں کور نہیں کر سکتے، لیکن جو اہم 3-4 بنیادی ایشوز ہیں اس پہ یقیناً بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کتاب کو پڑھتے ہوئے احساس یہ ہوتا ہے کہ جی بہت ساری جگہوں کے اوپر جہاں پہ تفصیل کی ضرورت تھی، آپ کے پاس پورا یادوں کا خزانہ ہے، وہاں پر آپ نے بڑا کفایت شعری کے ساتھ قلم چلایا، کیا وجہ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس کتاب کے شروع میں یہ واضح کیا، اور اختتامیہ میں اگر آپ پڑھیں گے میں نے جی انتہائی مختصر تجزیہ کی ہے، کیونکہ جو 92 میں جو کچھ ہوا یا اس کے بعد جو انفولڈ ہوا وہ ایک بڑی کمپلیکس صورت حال ہے۔ اس میں کئی فریقین ہیں اور جو بڑی حد تک آج بھی موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو چلے گئے دنیا سے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ اگر آپ اس کو انالائز کرتے ہیں، اگر آپ ہوں تفصیل میں جاتے ہیں، تو بہت سارے ایسے حقائق سامنے آتے ہیں جن سے مزید میں کہوں گا کہ اختلافات کے راستے کھلتے ہیں، تلخیاں پیدا ہوں گی۔ میری کتاب کا مقصد، جو بنیادی مقصد ہے، وہ جس سے میں نے سٹارٹ کیا، وہ یہ تھا کہ ہوں ایم کیو ایم کی تاریخ کو کسی نے اس طرح رقم کرنے کی کوشش نہیں کی، بیان کرنے کی کوشش نہیں کی جو اس تاریخ کا تقاضا تھا، جو ہوں کہ دیانتداری کا حق تھا۔ یا تو لوگوں نے انتہا سے زیادہ محبت میں لکھا ہے جس میں ہوں وہ آبجیکٹیوٹی سے ہٹ گئے، یا لوگوں نے انتہائی مخالفت میں لکھا ہے۔ کوئی مڈل راستہ اختیار کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جس طرح ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں ہوں ان کو لکھا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار تاریخ متعین ہو جائے، ایک بار اس کو ڈسکرائب کر دیا جائے، اس کے بعد پھر اس پر ہم مزید بات کر سکتے ہیں، جس میں جیسے فریقین ہیں، ایم کیو ایم جس کے خلاف آپریشن ہوا، حقیقی جو ہوں وجود میں آئی۔ عظیم طارق صاحب دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے بھی شاید کچھ لوگ بیان کرنا چاہیں، لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اپنا وزن کسی پلڑے میں نہ ڈالوں، بلکہ ایک نیوٹرل پوزیشن پہ رہ کے بیان کروں اسے۔ جی بڑا اچھا خیال ہے کہ جی غیر جانبدار ہو کر اور واقعاتی اسٹکنگ ٹو فیکٹس آپ نے کوشش کی ہے، لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے فیکٹس دیے اس میں بھی کچھ کفایت شعری سے کام لیا۔ میرا بس یہ ایک وہ ہے شکوہ پڑھتے ہوئے جو مجھے احساس ہوتا ہے، وہ میں جب آگے سوال کروں گا تو کوشش کروں گا کہ آپ سے جواب ہم حاصل کر سکیں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کتاب میں مجھے تقریباً 3 سال ایڈیٹنگ میں لکھے ہیں، کیونکہ اگین جو ہیومن ایموشنز ہیں وہ اوور ویلم کر دیتے ہیں، ہوں اور میری یہ بھی خواہش تھی کہ کوئی ایسی چیز میں نہ لکھوں جس کو کہتے ہیں نا ہمارے یہاں گڑے مردے اکھاڑنے کی کوشش کی جائے۔ ہوں تو اس کی ملٹیپل ایڈیٹنگ ہوئی ہیں، اور میں نے ہمارے ایک بھائی خواہ ہیں ایک غیر ملکی ادارے میں، وہ اردو سروس میں جاب کرتے ہیں، ان سے میری بات ہوئی، انہوں نے مسودہ پڑھ کے ہی کہا کہ تو ایسا لگ رہا ہے آپ تھانے کا روزنامچہ لکھ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہوں میری یہی کوشش بھی تھی۔ آسان نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا، تفصیلات میں جانا ممکن تھا، بالکل تھا، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس تفصیلات میں جانے کی ایک پرائز بھی تھی۔ تو ہوں میری کوشش یہ تھی کہ اس پرائز کو، اس ڈیبیٹ کو، اس تلخی کو اوائڈ کر سکوں۔